صبح کے وقت گاؤں کے اس چھوٹے سے بس اسٹاپ پر دھند جیسے ٹھہر گئی تھی اور فضا میں خاموشی اور اداسی کا بوجھ جیسے آہستہ آہستہ اتر رہا تھا۔ فضا جو پچھلی رات اپنے ماں باپ کی تصویر کے سامنے چپ چاپ بیٹھی رہی تھی، آج پہلی بار زندگی میں ایک تنہا سفر پر نکل رہی تھی۔ سر پر سادہ سا سفید دوپٹہ، ہاتھ میں ایک پرانا سا بیگ اور آنکھوں میں وہ نمی جو کبھی آنسو بن کر بہے نہیں، بس پلکوں کی جڑوں میں جم جاتی ہے۔ ماموں کے شہر جانے والی اس بس میں اس کے بیٹھنے کی جگہ درمیانی قطار میں تھی، کھڑکی کے ساتھ۔ اس کی سادگی اور خاموشی اتنی گہری تھی کہ مسافروں کی ہلکی چہل پہل کے بیچ وہ کسی اجنبی سائے کی طرح خود کو سمیٹے بیٹھی رہی۔ باہر دھوپ پوری طرح پھیلی نہیں تھی، درختوں کی اوٹ میں سے سورج کا اجالا زمین پر زرد دھاریاں ڈال رہا تھا، اور کہیں کہیں بس کے نیچے سے اڑتی دھول جیسے گاؤں کو الوداع کہنے آئی ہو۔ بس جیسے ہی ہلی، فضا نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنا بیگ گود میں رکھا اور اپنی دائیں طرف بیٹھے شخص کو پہلی بار دیکھا۔ ایک دراز قد گندمی رنگت والا شخص جو خاموشی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اس کا سراپا نہایت صاف ستھرا تھا، نہ کوئی دکھاوا نہ کوئی بناوٹ، سادہ سے کپڑے مگر چہرے پر عجیب سی گھمبیر شبیہ، جیسے وہ کچھ دیکھ رہا ہو جو دوسروں کی نظروں سے اوجھل ہو۔ فضا نے اس سے کوئی بات نہیں کی، نہ ہی کوئی سلام، بس نگاہ جھکا کر بیٹھ گئی۔ چند میل کے سفر کے بعد جب بس سنسان سڑک پر پہنچی اور پہیے مسلسل آواز پیدا کرنے لگے تو نیند کی لور نے فضا کو آہستہ آہستہ اپنی گرفت میں لینا شروع کیا۔ وہ تھکی ہوئی بھی تھی، ذہنی، جسمانی اور جذباتی طور پر۔ ماموں کے گھر جا کر ایک نئی دنیا میں قدم رکھنا کوئی چھوٹا فیصلہ نہیں تھا، اور وہ اپنے دل کے اندر ہزاروں وسوسے، سوال اور خواب سمیٹے بیٹھی تھی۔ بس کی ہلکے ہلکے جھٹکوں اور ارد گرد کے ہلکے شور میں فضا کی پلکیں بوجھل ہونے لگیں، اور پھر نہ جانے کب اس کا سر دھیرے سے اپنی دائیں طرف جھکا اور بے خبری میں وہ اس بازو پر جا لگا جو اس کے برابر بیٹھے اجنبی کا تھا۔ وہ لمحہ جو کتنا مختصر تھا مگر ساری زندگی کے لیے ایک نشان بن گیا۔ اجنبی کی آنکھیں جو پہلے سڑک پر جمی تھیں یکایک نیچے جھکیں۔ اس کی ابرو میں ایک خفیف سی حرکت ہوئی مگر اس نے خود کو کھینچ کر پیچھے نہیں کیا، نہ ہی کچھ کہا۔ فضا کا چہرہ جیسے تھکن سے بے جان سا ہو چکا تھا، اس کے لب بند، سانس دھیمی، اور ماتھے کی لکیریں بتا رہی تھیں کہ وہ کتنی بے یقینی میں ہے۔ وہ شاید لمحے بھر کے لیے سکون سے نیند میں گئی مگر اچانک ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی۔ بس ایک کھڈے سے گزری تھی اور فضا کو اپنی پوزیشن کا احساس ہوا۔ اس کا سر ایک انجان مرد کے بازو پر رکھا ہوا تھا۔ اس نے فوراً شرمندگی سے سیدھا ہو کر بیٹھنے کی کوشش کی اور اس کے گالوں پر لالی پھیل گئی۔ اس نے نظریں اٹھا کر اس شخص کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا لیکن نہ سختی تھی، نہ نرمی، نہ طنز، نہ ہمدردی، بس ایک گہری خاموشی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو مگر الفاظ سے بے نیاز ہو۔ فضا کے لیے یہ نظر بس ایک لمحے کی تھی، لیکن اس نظر کا وزن اس کے دل میں کئی دن تک بیٹھا رہا۔ وہ کچھ بولی نہیں، صرف سر جھکا لیا اور کھڑکی کی طرف منہ کر لیا، جیسے اپنے اندر شرمندگی کی دیوار بنا رہی ہو۔ وہ شخص پھر سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور دونوں کے درمیان ایک خاموش فاصلہ پیدا ہو گیا جو الفاظ سے بڑا مگر جذبے سے چھوٹا تھا۔ بس کا سفر یوں ہی جاری رہا، راستے بدلتے رہے، سائے ڈھلتے رہے، اور کھڑکیاں وقت کے پار دیکھتی رہیں۔ فضا کی آنکھوں میں اب نیند نہیں تھی، صرف وہ شرمندگی جو خود سے ہی ہوتی ہے جب انسان انجانے میں کسی کی حد پار کر جائے، اور اس شخص کی وہ خاموش نظریں جو اس نے ایک پل کے لیے اٹھا کر اسے دیکھا، بار بار اس کے ذہن میں گردش کرنے لگی۔ کبھی اسے لگا شاید وہ ناراض ہوا ہوگا، کبھی لگا شاید اسے فرق ہی نہیں پڑا، اور کبھی خیال آیا اگر اس نے برا مانا ہوتا تو کچھ کہتا نہ۔ لیکن ان سب خیالات کے باوجود اس کی شرم اور حیا اسے اندر سے چبھنے لگی۔ گاؤں کی لڑکیاں ایسی غلطیاں نہیں کرتیں، وہ تو بیٹھی بھی ہوں تو نگاہیں نیچی رکھتی ہیں، اور یہاں وہ… اسے اپنے والد یاد آئے۔ کتنی بار وہ کہا کرتے تھے، بیٹی نگاہ کا پردہ سب سے بڑا پردہ ہوتا ہے، اور آج وہ ایک مرد کے بازو پر سو گئی تھی، چاہے انجانے میں، مگر اس کی اپنی نظر میں تو یہ بہت بڑا گناہ لگ رہا تھا۔ جیسے جیسے بس شہر کے قریب پہنچی، فضا اپنے آپ میں اور سمٹ گئی۔ وہ شخص اب بھی کچھ نہیں بولا مگر اس کی موجودگی فضا کو بے چین کرتی رہی۔ آخر وہ وقت آ گیا جب کنڈکٹر نے چوک نمبر 5 ہسپتال سٹاپ کا اعلان کیا جہاں فضا کو اترنا تھا۔ اس نے اپنا بیگ سمیٹا اور بنا کسی طرف دیکھے بس سے نیچے اتر گئی۔ باہر کی دنیا اب شور سے بھری ہوئی تھی، ہارن، دھواں، آوازیں، سب کچھ بدل گیا تھا، مگر اس کے اندر ایک خاموش لمحہ کہیں گہرائی میں اتر چکا تھا۔ جب وہ ماموں کے لیے فون کرنے لگی تو یکایک پلٹ کر دیکھا، بس وہیں کھڑی تھی، وہیں دروازہ، وہیں سیڑھیاں، اور وہ شخص وہیں اپنی سیٹ پر خاموش بیٹھا تھا۔
اسے دیکھتے ہوئے نہیں، بس سامنے کی طرف نظریں جمائے، جیسے اس کے جانے کے بعد بھی اس کی موجودگی کو محسوس کر رہا ہو۔ فضا نے فون کان سے لگایا، مگر اس کے ذہن میں وہ ایک لمس تھا جو بے خبری میں ہوا مگر ایک اثر چھوڑ گیا تھا۔ بازو کا لمس، ایک انجان مرد کی موجودگی اور اس کی خاموشی میں چھپا ہوا رد عمل، یہ سب اس کے ساتھ تھا، اس بس سے بھی زیادہ، اس شہر سے بھی زیادہ۔ شاید بعض لمحات زندگی کے بڑے موڑ نہیں ہوتے، مگر وہ ایک نہ دیکھے جانے والے نشان کی طرح دل کی دیوار پر ثبت ہو جاتے ہیں۔ فضا نے آخری بار بس کی طرف دیکھا اور پھر اپنے بیگ کا تسمہ مضبوط کر کے نئی زندگی کی طرف قدم بڑھا دیا۔ لیکن وہ لمحہ، وہ لمس اور وہ خاموش نگاہ، وہ کہیں اندر جم چکی تھی۔ شہر کے راستے میں وہ خاموشی جس میں صرف گاڑیوں کا شور تھا اور لوگوں کی اپنی اپنی سوچوں میں ڈوبی چپ، فضا کے دل پر کسی پتھر کی طرح بیٹھ گئی تھی۔ ماں باپ کے بعد دنیا کی ہر آواز اس کے لیے اجنبی ہو چکی تھی۔ ماموں کے گھر پہنچنے پر ایک عجیب سا سکوت فضا کو لپیٹ میں لے لیتا ہے، جیسے وہ اب کسی اور کی زندگی میں ایک ناپسندیدہ باپ بننے جا رہی ہو۔ ماموں نے دروازے پر آ کر خاموشی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، مگر ان کے چہرے پر وہ شفقت نہ تھی جو ایک یتیم بھانجے کے لیے ہونی چاہیے تھی، جیسے وہ بھی زندگی کے بوجھ سے تھک چکے ہوں۔ اندر آ کر ماموں کی بیوی کی آنکھوں میں نرمی کے بجائے ایک سرد غیر دلچسپی تھی، اور ان کی بیٹی جویریہ، جو عمر میں فضا سے بس 1-2 سال بڑی تھی، اس نے سر سے پاؤں تک اسے اس نظر سے دیکھا جیسے وہ کوئی پرانی چادر ہو جسے لا کر صوفے پر ڈال دیا جائے۔ گھر کا ماحول صاف تو تھا مگر گرم نہیں۔ کمرے میں رکھا پلنگ اور پرانی سی الماری، کھڑکی سے آتی ہوا میں بھی وہ اجنبیت شامل تھی۔ فضا نے سارا دن خاموشی سے کمرے میں گزارا، صرف دوپہر کے کھانے پر باہر آئی جب ماموں نے بلایا۔ دسترخوان پر سالن اور روٹی رکھی تھی، لیکن ہر نوالا جیسے گلے میں پھنس رہا ہو۔ شام کو ماموں نے آ کر کہا، دیکھو بیٹا، یہاں ہر کسی کو اپنا کام خود کرنا ہوتا ہے۔ جویریہ کی پڑھائی ہے، تم بھی گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا۔ فضا نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ رات کو جب سب سو چکے تھے، فضا چپکے سے چھت پر چلی گئی۔ وہاں شہر کی روشنیوں کا ایک اور ہی منظر تھا، بلند عمارتیں، گاڑیوں کی لائٹس اور آسمان پر ٹمٹماتے ستارے۔ اسی خاموشی میں اس کی آنکھوں میں وہ بس والا لمحہ چمکنے لگا جب وہ انجانے میں اس اجنبی کے بازو پر سر رکھ کر سو گئی تھی اور وہ شخص بس چپ چاپ بیٹھا رہا تھا۔ اسے یاد آیا وہ آنکھیں جن میں کوئی عام بات نہ تھی، کچھ غیر معمولی سا سکوت، کچھ ایسا جو آج تک کسی مرد کی آنکھوں میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ لمحہ جیسے کوئی خواب تھا جو اب تک جاگا نہیں۔ اسی رات جب وہ سونے لیٹی، آنکھیں بند کرتے ہی منظر بدلنے لگا۔ خواب میں وہی بس، وہی سیٹ، وہی اجنبی جو اب تنہا نہیں تھا۔ اس کے ارد گرد دھواں سا تھا جیسے کہ وہ خود ہوا کا کوئی ٹکڑا ہو، مگر اس کی آنکھیں اب بھی اسی طرح روشن تھیں۔ اس نے خواب میں فضا کو دیکھا اور بس ایک جملہ کہا، تم نے جو چھوا وہ صرف جسم نہیں تقدیر تھی۔ فضا ہڑبڑا کر جاگ گئی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، پسینے سے چہرہ بھیگ گیا تھا۔ اگلے دن ماموں کی بیوی نے جھاڑو، برتن اور دوپہر کا کھانا بنانے کی ذمہ داری اس پر ڈال دی۔ جویریہ اپنے کالج کی تیاریوں میں مصروف تھی اور فضا کو ایسا لگا جیسے وہ کسی خادمہ میں تبدیل ہو گئی ہو، مگر وہ کچھ نہ بولی۔ ماں کی نصیحت اسے یاد تھی، بیٹا خاموشی ہر زخم کا مرہم ہے۔ دن بھر کے کام کے بعد جب وہ کچن میں آخری برتن دھو رہی تھی، جویریہ کی آواز آئی، امی فضا سے کہیے میرے کپڑے بھی استری کر دے، مجھے صبح جلدی نکلنا ہے۔ امی نے صرف ایک نظر فضا کو دیکھا اور کہا، سن لیا، کپڑے خراب مت کرنا۔ رات کو پھر وہی خواب، وہی دھند، وہی آنکھیں، مگر اب کی بار وہ شخص بولا، تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ تم تنہا ہو، مگر یاد رکھنا جنہیں دنیا چھوڑ دیتی ہے ان کے ساتھ آسمان ہوتا ہے۔ وہ جیسے کچھ لمحے خاموشی میں ڈوبتی گئی، پھر ہڑبڑا کر جاگ گئی۔ چند دن اسی معمول میں گزر گئے، دن بھر کام اور راتوں کو خواب، مگر اب خواب میں وہ اجنبی صرف نہیں دکھتا تھا بلکہ اس کے گرد کچھ اور سائے ہوتے، کوئی پرانی حویلی، ایک آئینہ جس میں دھندلی روشنیوں کے عکس تھے، اور کچھ تحریریں جو فضا کی سمجھ سے باہر تھیں۔ ایک دن صبح کے وقت جب وہ کپڑے سکھانے چھت پر گئی تو اسے لگا جیسے وہی شخص سامنے والی عمارت کی چھت پر کھڑا ہے، مگر جب دوبارہ دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ وہ کئی دنوں سے ایک الجھن میں تھی، جیسے کچھ نہ کچھ اس کی زندگی میں ہونے والا ہو۔ ماموں کے گھر میں اس کا وجود صرف اس وقت محسوس کیا جاتا جب کوئی کام ہوتا، مگر اس کا دل اب ان خوابوں میں پناہ ڈھونڈنے لگا تھا۔ وہ آنکھیں، وہ خاموش موجودگی، وہ دھواں سا ماحول، جیسے کوئی اور دنیا اسے آواز دے رہی ہو۔ ایک شام جب ماموں کام سے واپس آئے تو چپ چاپ فضا کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا تم کام اچھا کر رہی ہو، اللہ تمہیں اجر دے گا۔
فضا نے آہستگی سے مسکرا کر جواب دیا، بس دعا کریں سب ٹھیک ہو۔ لیکن اندر کہیں نہ کہیں وہ جانتی تھی سب کچھ ٹھیک ہونے نہیں جا رہا تھا، بلکہ کچھ نیا، کچھ انوکھا، کچھ جو اس کی دنیا کو پلٹ دے گا اب بہت قریب ہے۔ اور شاید وہ اجنبی خوابوں میں آنے والا شخص صرف خوابوں کا نہ ہو بلکہ اس کی تقدیر میں لکھا کوئی راز ہو۔ فضا کی زندگی کی بنیاد ہی جدائی، محرومی اور تنہائی سے بنی تھی۔ جب وہ صرف 5 سال کی تھی اس کی ماں ایک سخت بخار کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئی۔ وہ ماں جس کے دوپٹے کی خوشبو سے بچی کو نیند آتی تھی اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی تھی۔ اس کے بعد وہ اپنی دادی کی گود میں پلنے لگی، ایک بوڑھی عورت جس نے پوتی کو ماں سے بڑھ کر چاہا۔ دادی نے نہ صرف فضا کی دیکھ بھال کی بلکہ اس کے اندر شرافت، حیا، صبر اور عزت نفس کی ایسی جڑیں بو دیں جو آنے والے حالات میں اس کی واحد پناہ بنے۔ والد جو گاؤں میں کسانی کرتا تھا اپنی بیوی کے بعد دنیا سے جیسے ٹوٹ گیا تھا، مگر اس نے دوسری شادی نہ کی۔ دادی اور بیٹی کے درمیان خاموشی سے اپنی زندگی گزارنے لگا۔ گھر میں ہر طرف ماں کی غیر موجودگی بولتی تھی، مگر دادی کی گود نے فضا کو کبھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ یتیم ہے۔ 4 سال پہلے دادی بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اب صرف باپ اور بیٹی کا رشتہ بچا تھا، ایک چھوٹا سا کچا پکا سا گھر، 2 وقت کی روٹی اور زمین جس پر روز محنت ہوتی تھی۔ مگر چچا کی آنکھ میں وہی زمین کانٹے کی طرح چبھتی تھی۔ وہ پہلے دن سے دشمنی پر آمادہ تھا، اور باپ کی غیر موجودگی میں اس کا بیٹا جو گاؤں میں اپنی بدتمیزی اور لڑاکا طبیعت کی وجہ سے بدنام تھا، وہ اکثر فضا کو راستے میں روک لیتا، کبھی آوازیں کستا، کبھی ڈرا کر چلا جاتا۔ والد کے ہوتے ہوئے بھی یہ سب مشکل تھا، مگر اب جب کہ 2 ماہ قبل والد کو اچانک دل کا دورہ پڑا اور وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، فضا کی زندگی جیسے سناٹے میں دفن ہو گئی۔ گھر اب سونا تھا، یادوں سے بھرا ہوا۔ اس چھوٹے سے کمرے میں ہر طرف والد کے نقش موجود تھے، دیوار پر ٹنگی ان کی دھوتی، ٹوٹی چائے کی پیالی، دروازے کی کنڈی پر لٹکی ان کی پرانی ٹوپی، سب کچھ اس خاموشی کو اور گہرا کر دیتے تھے۔ وہ اب اکیلی تھی، مکمل تنہا۔ چچا نے کھلے لفظوں میں کہا کہ وہ اس گھر سے نکل جائے کیونکہ وہ اب اس زمین پر حق نہیں رکھتی۔ کوئی رشتہ دار نہیں تھا، کوئی پرسان حال نہ رہا۔ محض 17 سال کی عمر میں اس پر دنیا کے سب دکھ ایک ساتھ لاد دیے گئے۔ وہ 2 ماہ تک گاؤں کے زمیندار کی حویلی میں رہی۔ وہاں اسے کام کے بدلے کھانا دیا جاتا، دن بھر جھاڑو، برتن اور نوکرانیاں جیسا سلوک سہنا پڑتا۔ کچھ لمحے ایسے بھی آتے جب وہ آنگن میں بیٹھ کر رات کے سناٹے میں دادی کی گود کو یاد کرتی اور روتی۔ اسے ہر وقت یوں لگتا جیسے دنیا میں اس کا کوئی وجود نہیں۔ زمیندار کی بیوی اسے ترس کی نظروں سے دیکھتی، مگر سلوک وہی رہتا، ایک مہمان جو بوجھ بن چکی ہو۔ پھر ایک دن اس نے صبح سورج نکلنے سے پہلے فیصلہ کیا کہ وہ اب یہاں نہیں رہے گی۔ وہ خود عزت سے جینا چاہتی ہے، خود کو خود کے لیے کمانا چاہتی ہے۔ فضا کو اپنے والد کی وفات کے بعد پہلی بار لگا کہ شاید زندگی اب کسی سمت کو جا رہی ہے۔ ماموں نے اپنی بیٹی جویریہ کی سفارش پر اسے ایک پوش علاقے میں واقع ایک خواتین بوتیک میں نوکری پر لگوا دیا تھا۔ بوتیک صاف ستھرا، مہذب ماحول والا، چھوٹا مگر عزت دار تھا، جہاں صرف خواتین کام کرتی تھیں اور خریدار بھی زیادہ تر تو پردہ دار، باشعور خواتین ہوتی تھیں۔ صبح جب ماموں اسے پہلی بار وہاں لے کر گئے تو ممانی کا انداز ایسا تھا جیسے احسان کر رہی ہوں۔ دھیان رکھنا، ہمیں شکایت نہ آئے، اب خود کماؤ گی تو کام کی قدر آئے گی۔ جویریہ نے صرف ہنکارا بھرا اور ماموں خاموشی سے اسے بوتیک کے گیٹ تک چھوڑ کر واپس لوٹ گئے۔ فضا نے صبح جلدی اٹھ کر ممانی کے ساتھ ناشتہ بنایا، پھر اپنے 2 جوڑوں میں سے ایک سلیقے سے استری شدہ قمیص شلوار پہنا، دادی کا دیا ہوا چھوٹا سا ہینڈ بیگ تھاما اور خاموشی سے گیٹ کے باہر کھڑی ہو گئی۔ بس سے وہ مارکیٹ کے اس کونے پر اتری جہاں بوتیک تھا۔ شیشے کی کھڑکیوں کے پیچھے مہنگے دوپٹے، نفیس سوٹ اور ہاتھ کی کڑھائی والے لباس سجے تھے۔ بوتیک کی مالکن نرم گو اور دھیما لہجہ رکھنے والی درمیانی عمر کی خاتون تھی، جنہوں نے فضا کو شروع میں ہچکچاتا دیکھ کر پیار سے اندر بلایا اور کام سمجھایا۔ پہلا دن آہستہ آہستہ گزرا، سوٹ فولڈ کرنا، دوپٹے ترتیب دینا، گاہکوں کو پانی دینا اور پرچیوں پر قیمتیں درج کرنا۔ شام 4 بجے کے قریب جیسے ہی سورج کا رنگ مدھم ہوا، بوتیک کی مالکن نے کہا، جاؤ بیٹا، آج پہلا دن تھا، تھک گئی ہوگی، کل آنا وقت پر۔ فضا نے سر ہلایا، جھک کر سلام کیا اور اپنا بیگ اٹھا کر باہر نکلنے لگی۔ دروازے سے باہر قدم رکھتے ہی جیسے وقت لمحے بھر کو رک گیا۔ سامنے وہی کھڑا تھا، وہی اجنبی، وہی چہرہ، وہی آنکھیں، جنہیں اس نے 2 ماہ پہلے بس کے سفر میں نیند کی حالت میں دیکھا تھا اور جن کی نگاہ نے صرف ایک نظر ڈال کر اسے جھنجھوڑ دیا تھا۔ وہ شخص سڑک کنارے کھڑا تھا، سیاہ قمیض، صاف شیو
اور آنکھوں میں وہی پرانی غیر بولتی ہوئی گہرائی۔ اسے دیکھ کر فضا کے قدم رک گئے۔ ایک لمحے کو سانس جیسے رکنے لگا۔ وہ سمجھ نہ پائی کہ یہ حقیقت ہے یا خواب۔ اس نے بے اختیار بیگ کو کندھے سے مضبوطی سے پکڑا، جیسے کسی خطرے کے لیے تیار ہو۔ وہ شخص آہستہ سے آگے بڑھا، فاصلہ کم کیا، مگر کوئی بے ادبی یا جھجک نہ تھی۔ وہ سیدھا سامنے آ کر رکا اور بغیر مسکرائے، بغیر جھکے صرف اتنا کہا، اپنی چیزیں سنبھال کر رکھا کرو۔ فضا کی سانس جیسے جسم سے نکل گئی۔ وہ آواز وہی تھی جو بس میں اس کی نیند کے لمحے کے بعد خاموشی سے اس کے گرد گونجی تھی۔ وہ آواز جو صرف آنکھوں سے بات کرتی تھی۔ اس نے نظریں نیچی کر لی اور نظریں بچا کر تیزی سے چلنے لگی۔ وہ شخص نہ پیچھے آیا نہ آواز دی، بس وہیں کھڑا رہا جیسے کوئی پہرے دار ہو۔ فضا کے قدم بھاگتے جیسے ہو گئے، جیسے اس کے دل نے ایک بار پھر وہ دھڑکن سن لی ہو جو وہ برسوں سے بھول چکی تھی۔ سڑک پار کرتے وقت جب اس نے پلٹ کر آخری بار دیکھا تو وہ شخص وہاں نہیں تھا، جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں، جیسے وہ صرف ایک لمحہ تھا جو کسی پراسرار کتاب کے صفحے سے نکل کر واپس لوٹ گیا ہو۔ گھر آ کر جب وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو چپ چاپ بیگ رکھا، دوپٹہ اتارا اور کونے میں بیٹھ گئی۔ ممانی کی آوازیں آ رہی تھیں، کھانا لگنے والا ہے، کام میں ہاتھ بٹاؤ۔ لیکن فضا کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اسے صرف وہ ایک جملہ یاد تھا، اپنی چیزیں سنبھال کر رکھا کرو۔ اور وہ آنکھیں جن میں نہ غصہ تھا نہ نرمی، صرف ایک بے آواز سا انتباہ۔ وہ کون تھا؟ وہ کیوں بار بار سامنے آ رہا ہے؟ اور کیوں اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی بھر دیتا ہے؟ یہ سوالات اس کی راتوں میں ہلچل مچانے لگے۔ وہ اجنبی جو نہ کبھی کوئی تعارف دیتا ہے نہ پیچھے آتا ہے، لیکن پھر بھی کسی سائے کی طرح اس کے قریب رہتا ہے۔ فضا کو نہیں معلوم تھا کہ وہ شخص کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اور کیوں ہر موقع پر ظاہر ہوتا ہے جب وہ اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن وہ اتنا جان چکی تھی کہ وہ شخص اب اس کی تقدیر کی گرد میں کہیں چھپ چکا ہے، ایک ایسا رازی اجنبی جو اس کی زندگی کی کہانی کا خاموش کردار بن چکا ہے۔ اور یہی ابتدا تھی ایک ایسے تعلق کی جو لفظوں سے پہلے دل سے جڑنے والا تھا، پراسرار، خاموش اور شاید غیر انسانی۔ شام کا وقت تھا، آسمان پر سرخی مائل بادلوں کی تہیں آہستہ آہستہ گہرے سائے بننے لگی تھیں۔ فضا کچن میں برتن دھو رہی تھی جب ممانی نے دروازے سے جھانک کر آواز دی، فضا، محلے کے کونے پر سے دوا لے آ، جویریا کے سر میں درد ہے، تمہیں پتہ ہے کون سی دوائی ہے؟ فضا نے ہاتھ دھوئے، اپنا دوپٹہ درست کیا اور نرمی سے جی کہہ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ یہ پہلی بار نہ تھا کہ شام کے دھندلے وقت میں اسے تنہا باہر بھیجا جا رہا تھا، اور وہ سمجھ چکی تھی کہ اس گھر میں رہتے ہوئے اسے اپنی حفاظت خود ہی کرنی ہے۔ بازار زیادہ دور نہ تھا، لیکن راستے میں دو گلیاں ایسی تھیں جو سنسان بھی رہتی تھیں اور وہاں اکثر آوارہ نوجوان کھڑے ملتے تھے۔ فضا نے ہمیشہ نظریں جھکا کر تیزی سے قدم رکھ کر وہ فاصلہ طے کیا تھا۔ آج بھی وہ چھوٹی دکان سے دوا لینے کے بعد واپسی کے لیے انہی گلیوں میں داخل ہوئی۔ دل میں انجانی بے چینی محسوس ہوئی۔ دھندلی روشنی میں سائے کچھ زیادہ لمبے لگ رہے تھے اور فضا میں خاموشی کسی انجانے شور کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ جو ہی وہ گلی کے موڑ پر مڑی، چار نوجوان ایک ساتھ اس کے سامنے آ گئے۔ ان کے کپڑوں سے بے ترتیبی، آنکھوں میں وحشت اور زبان پر ہلکی ہنسی تھی۔ ایک نے آگے بڑھ کر اس کے راستے میں کھڑے ہو کر کہا، کہاں جا رہی ہو باجی اتنی جلدی میں؟ دوا ہمیں بھی دکھاؤ۔ باقی تینوں نے کہا لگایا۔ ایک نے اس کے ہاتھ میں پکڑے شاپر کی طرف بڑھنے کی کوشش کی۔ فضا کا دل حلق میں آ گیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، سانسیں تیز ہو گئیں۔ لیکن وہ جانتی تھی کہ اگر کمزوری دکھائی تو نقصان ہو سکتا ہے۔ وہ پیچھے ہٹنے ہی والی تھی کہ اچانک جیسے ہوا میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ گلی کے دوسرے کنارے سے ایک سیاہ سایہ نمودار ہوا۔ وہی شخص، بالکل خاموش، بغیر کسی آواز کے، جیسے زمین پر اس کے قدموں کا بوجھ ہی نہ ہو۔ اس کی آنکھیں سیدھی ان لڑکوں پر جمی تھیں اور جسم میں ایک عجیب سی سکت۔ لڑکے ایک لمحے کو چونکے، پھر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے جیسے کسی غیر مرئی دباؤ میں آ گئے ہوں۔ اس شخص نے نہ کوئی چیخ ماری، نہ کوئی ہاتھ اٹھایا، صرف ایک نظر، ایسی نظر جو جیسے روح تک اتر جائے۔ لڑکوں کے چہرے سے ہنسی غائب ہو گئی۔ ایک نے آہستہ سے کہا، چل یار، کوئی مسئلہ لگتا ہے، اور اگلے لمحے وہ سب ایسے غائب ہو گئے جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئے ہوں۔ فضا ساکت کھڑی رہ گئی، ہاتھوں میں شاپر کانپتا رہا۔ وہ شخص اس کے قریب نہیں آیا، نہ کوئی بات کی، بس وہیں چند قدم دور کھڑا رہا، اور جیسے ہی یقین ہو گیا کہ سب محفوظ ہے، آہستہ سے پلٹ کر چلنے لگا۔ فضا کے قدم جیسے زمین سے چمٹ گئے تھے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کون ہے، ہر جگہ کیوں آ جاتا ہے، اس نے اسے پہچانا کیسے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس کی سانسیں اب بھی بے ترتیب تھی،
دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ خوف کے ساتھ ساتھ ایک تحفظ کا احساس بھی اندر سرایت کر چکا تھا۔ وہ سڑک تک آ گیا تھا، پھر مڑ کر ایک بار دیکھا، نگاہ میں وہی خاموشی، وہی گہرائی اور شاید ایک انکہی بات۔ پھر اگلے ہی لمحے وہ سائے میں گم ہو گیا۔ فضا بہت دیر تک اس کی جگہ کو گھورتی رہی جہاں وہ ابھی تھا، جیسے یقین نہ کر پا رہی ہو کہ وہ آیا بھی تھا یا نہیں۔ گھر واپس پہنچی تو ممانی ٹی وی دیکھ رہی تھی، جویریہ کمرے میں موبائل پر مصروف تھی۔ کسی نے نہ پوچھا کہ راستے میں کیا ہوا، نہ اس کے چہرے کی زردی نوٹ کی۔ فضا نے خاموشی سے دوائی ممانی کے ہاتھ میں دی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ بند ہوا، اس کی ٹانگوں سے سکت نکل گئی۔ وہ بستر پر بیٹھ گئی اور دل تھام کر سانس لی۔ اس کی آنکھوں میں وہ لمحہ تھا جب وہ شخص صرف نگاہوں سے وہ سب کر گیا جو شاید کئی پولیس والے بھی نہ کر سکتے۔ وہ کون تھا؟ کیوں آتا ہے ہر بار جب وہ مشکل میں ہو؟ اور بغیر کچھ کہے کیوں چلا جاتا ہے؟ کیا وہ انسان بھی ہے یا کچھ اور؟ یہ سوالات اب اس کی نیندوں میں داخل ہو چکے تھے، اور وہ جانتی تھی کچھ تو ہے جو اسے کھینچ رہا ہے، کچھ تو ہے جو اس کی زندگی سے جڑ چکا ہے ہمیشہ کے لیے۔ گھریلو زندگی کی تلخ حقیقتوں میں مصروف فضا جب ایک شام بوتیک سے واپس آ کر آنگن میں جوتے اتار رہی تھی تو سامنے والے خالی مکان کے گیٹ پر لگا تازہ رنگ اس کی نظر میں آ گیا۔ برسوں سے ویران پڑا وہ گھر جس کی دیواروں پر کائی جم چکی تھی اور کھڑکیاں رات کے وقت خوف پیدا کرتی تھیں، اچانک آباد ہو چکا تھا۔ اس نے پہلے پہل سوچا شاید کوئی کرایہ دار آیا ہو، لیکن پھر ایک دن جب وہ کام پر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی تو گیٹ کھلا اور وہی چہرہ، وہی شخص خاموشی سے گھر سے باہر نکلا۔ سیاہ لباس، خاموش آنکھیں اور ایک ایسی موجودگی جو دیکھتے ہی ذہن کے پردے پر گونج بن جاتی تھی۔ دل کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کو رک گئی۔ وہ وہی تھا، بس والا، دوا والے دن کا سایہ، اور اب سامنے والا ہمسایہ۔ فضا ایک لمحے کو ٹھٹکی، مگر اس نے کوئی توجہ نہ دی، نہ سلام نہ بات، بس آہستہ آہستہ چلتا ہوا گلی کے کنارے غائب ہو گیا۔ وہ حیرت میں پڑ گئی۔ رات کو جب واپس آئی تو پورے محلے میں اسی ویران مکان کی باتیں ہو رہی تھیں۔ خواتین کہہ رہی تھی کوئی عازم صاحب آئے ہیں، شاید اکیلے رہتے ہیں، بڑے سخت مزاج لگتے ہیں، نہ کسی سے بات نہ میل جول۔ ایک آنٹی نے بتایا ہم نے سلام کیا تو بس سر ہلا کر آگے بڑھ گئے۔ کسی اور نے کہا شاید کسی صوفی سلسلے سے ہیں، دیکھنے میں تو بہت الگ لگتے ہیں اور کچھ عجیب بھی۔ فضا نے جب رات کو کمرے کی کھڑکی کھولی تو پہلی بار اس مکان سے نکلتی خوشبو اس کے حواس پر چھا گئی۔ وہ خوشبو کسی عطر کی طرح نہیں تھی، بلکہ جیسے گیلی مٹی میں کوئی پرانی دعا جذب ہو گئی ہو، یا جیسے کسی روحانی درگاہ کے فرش سے اٹھتی بو، دھیمی، مسلسل اور عجیب حد تک پرسکون۔ مکان کے کھلے جھروکے سے ایک ہلکی روشنی باہر آ رہی تھی۔ وہ روشنی نارنجی بھی تھی، ہری بھی اور شفاف بھی۔ کوئی عام بلب یا لائٹ نہیں ہو سکتی تھی، جیسے چراغ کی آگ ہو، مگر اس سے نکلنے والی روشنی سیدھی دل تک اترتی تھی۔ کئی دن گزر گئے مگر عازم صاحب کسی سے نہیں بولتے تھے۔ دکاندار انہیں دیکھ کر سلام کرتے، لیکن وہ بس ہلکی سی گردن ہلا کر آگے بڑھ جاتے۔ بچوں سے دور رہتے، کسی شادی یا فوتگی میں نظر نہیں آتے، نہ کسی سے ناشتہ بانٹتے، نہ چائے پیتے۔ اس گھر کے سامنے سے گزرتے وقت فضا کی نگاہ اکثر ان کی کھڑکیوں پر جا ٹھہرتی، جہاں سے کبھی سرمئی پردہ ہلتا دکھائی دیتا، کبھی کوئی سایہ۔ وہ شخص دن میں نہایت کم باہر نکلتا، زیادہ تر شام یا رات کو نظر آتا، اور ہر بار اس کی آمد کے ساتھ وہی خوشبو پھیلنے لگتی، وہی پراسرار سکون، جیسے کسی اور وقت کی ہوائیں اس مکان میں بستی ہوں۔ فضا کو اس خوشبو سے ایک انجانی کشش محسوس ہونے لگی۔ کبھی کھڑکی کے قریب بیٹھ کر کتاب پڑھنے کے بہانے، کبھی صحن میں کپڑے سکھاتے وقت وہ اس سمت دیکھتی، سننے کی کوشش کرتی کہ کوئی آواز آئے، مگر عجیب بات تھی، جتنی بار اس نے غور سے سنا، ہر بار خاموشی میں جیسے کوئی بہت مدھم سا ورد گونجتا رہا، جو سنائی نہیں دیتا لیکن دل پر اثر کرتا ہے۔ بعض راتوں میں تو اسے ایسا محسوس ہوتا جیسے کسی نے بہت آہستہ آواز میں اس کا نام پکارا ہو، لیکن جب وہ چونک کر ارد گرد دیکھتی، سب کچھ خاموش ہوتا، صرف رات کی ٹھنڈی ہوا اور وہی خوشبو باقی رہ جاتی۔ ایک دن ممانی کچن میں برتن دھوتے ہوئے بولی، پتہ نہیں سامنے والے صاحب کے گھر میں کیا کرتے ہیں، نہ کوئی آواز آتی ہے نہ کبھی مہمان، ویسے مکان تو چمک رہا ہے جیسے روز دھویا جاتا ہو، مگر کوئی ملازم بھی نہیں دیکھا کبھی۔ ماموں نے کہا شاید اکیلے پن کے عادی ہیں، ہم جیسے لوگوں کے ساتھ ان کا واسطہ نہیں۔ جویریہ نے موبائل سے نظر ہٹا کر صرف اتنا کہا، مجھے تو وہ بندہ ہی ویئرڈ لگتا ہے۔ فضا نے کچھ نہیں کہا، بس اندر ہی اندر کچھ اور سوچتی رہی۔ وہ اب تک 3 بار اسے اکیلے گلی میں دیکھ چکی تھی، ہر بار کوئی خاص وقت،
ہر بار بغیر کسی آواز کے آنا اور جانا۔ ایک بار تو وہ دروازے کے قریب جھاڑو لگا رہی تھی جب عازم صاحب باہر آئے۔ وہ اس کے اتنے قریب سے گزرے کہ خوشبو کا جھونکا فضا کی سانسوں سے ٹکرا گیا، لیکن اس نے نہ کوئی بات کی نہ کوئی سوال، بس ایک ہلکی نظر ڈالی اور آگے بڑھ گئے۔ فضا کو ایسا لگا جیسے اس کی آنکھوں میں وقت رک گیا ہو۔ وہ آنکھیں انسانی تھیں، مگر ان میں وہ گہرائی تھی جو صرف صدیوں پرانی روحوں میں ہوتی ہے۔ اب فضا کو یقین ہونے لگا تھا کہ وہ شخص کچھ اور ہے، صرف ایک انسان نہیں۔ اس کے طرز حیات، اس کی موجودگی، اس کی خاموشی اور وہ کمرہ جہاں سے ہلکی روشنی اور ویٹ کی دھیمی بازگشت آتی، سب کچھ ایک پراسرار داستان کی مانند تھا، اور وہ خود اس کہانی کا ایک حصہ بننے لگی تھی، خاموش مگر متوجہ، محتاط مگر دل سے جڑی ہوئی۔ رات کے سائے پھیلنے لگے تھے۔ فضا نے جیسے ہی کچن میں سے ممانی کی گھبرائی ہوئی آواز سنی، وہ ہاتھ میں رکابی لیے فوراً دوڑتی ہوئی کمرے کی طرف گئی۔ ماموں بستر پر لیٹے تھے، ان کے چہرے کا رنگ زرد پڑ چکا تھا، پسینے کی بوندیں پیشانی سے بہہ رہی تھیں اور ان کی سانسیں تیز ہو گئی تھیں۔ فضا کو ایک لمحے کے لیے کچھ سمجھ نہ آیا۔ ممانی ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ جویریہ نے صرف موبائل پر ڈاکٹر کو کال کی، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ اس وقت گھر میں نہ کوئی مرد موجود تھا، نہ ہی کوئی ایسا وسیلہ جو فوری مدد دے سکتا۔ ماموں کی حالت بگڑتی جا رہی تھی اور فضا کے دل میں بے چینی بڑھنے لگی۔ وہ پہلی بار اتنی ذمہ داری اور گھبراہٹ کے سنگم پر کھڑی تھی۔ مایوسی کے عالم میں جب ممانی نے کہا کہ کاش کوئی گاڑی ہوتی، تو فضا کا دل اچانک کسی امید کی طرف مڑا۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بھاگی، باہر نکل کر سامنے والے ویران سے پر رونق ہوتے مکان کی طرف دیکھا۔ چند لمحے جھجک کے بعد اس نے گیٹ پر دستک دی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ 1 2 3 اور پھر دروازہ کھلا۔ عازم سیاہ قمیص میں، جیسے ہمیشہ اسی وقت کے انتظار میں کھڑا ہو، اس کے سامنے موجود تھا۔ فضا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ چکی تھی۔ وہ بولی نہیں، بس کہا، ماموں کی طبیعت بہت خراب ہے۔ عازم نے بغیر ایک لفظ کہے بس ایک نظر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور فوراً پلٹ گیا۔ 2 منٹ کے اندر ایک سیاہ بڑی اور چمکتی ہوئی کار ان کے دروازے پر آ چکی تھی۔ فضا حیران تھی کہ اس ویران شخص کے پاس اتنی قیمتی گاڑی کیسے ہے، لیکن یہ سوال وہ اس وقت دبائے گئی۔ ماموں کو سہارا دے کر گاڑی میں ڈالا گیا۔ مومانی اور جویریہ بھی ساتھ ہو لی۔ عازم نے کسی سوال کا انتظار نہیں کیا، بس گاڑی سٹارٹ کی اور ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہسپتال کی راہداریوں میں دوڑتے، ڈاکٹرز کو بلاتے، کاغذات مکمل کرتے ہوئے وہ شخص جسے کبھی کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، ہر کام چپ چاپ مکمل کیے جا رہا تھا۔ ریسیپشن پر، کیش کاؤنٹر پر، حتیٰ کہ فارمیسی میں بھی عازم نے اپنا بٹوا نکالا اور دوائیوں کی فہرست لے کر خود ساری ادائیگی کی۔ ممانی کے چہرے پر الجھن تھی۔ وہ کبھی فضا کو دیکھتی، کبھی عازم کو۔ ایک اجنبی جس سے ان کا کوئی خونی رشتہ نہیں، اتنی خاموشی سے سب کچھ کیسے کر سکتا ہے؟ جویریہ نے کان میں ممانی سے سرگوشی کی، یہ وہی بندہ ہے نا جو سامنے والے گھر میں رہتا ہے، اتنا سب کچھ کر رہا ہے؟ ممانی نے سرد لہجے میں جواب دیا، بس بعد میں بات کریں گے۔ فضا عازم کے ہر قدم کو دیکھ رہی تھی۔ وہ نہ کسی سے مشورہ لیتا، نہ کوئی فخر جتاتا۔ جب ماموں کی ایمرجنسی وارڈ میں طبیعت کچھ سنبھلی اور نرس نے بتایا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ دل کے دورے کا معمولی حملہ تھا، تو سب نے سکھ کا سانس لیا۔ عازم نے تب بھی کچھ نہیں کہا۔ جب ڈاکٹرز نے اجازت دی کہ مریض کو کمرے میں منتقل کیا جا سکتا ہے، تو عازم نے خاموشی سے ایک پرائیویٹ روم کے لیے کاؤنٹر پر رقم جمع کرا دی۔ وہ کسی سے آنکھیں نہیں ملاتا تھا سوائے فضا کے۔ صرف ایک بار جب سب لوگ مریض کے ارد گرد مصروف تھے، اس نے دور کھڑے ہو کر فضا کی طرف دیکھا۔ ایک ایسی نظر جس میں نہ فخر تھا نہ طلب، بس ایک اطمینان، جیسے کوئی فرض ادا کر کے پلٹ رہا ہو۔ ممانی کی آنکھوں میں اب بدگمانی واضح تھی۔ وہ بار بار فضا کو دیکھتی جیسے ہر چیز کا حساب اس سے مانگنا ہو۔ جویریہ چپ چاپ موبائل پر کچھ لکھ رہی تھی، شاید کسی سہیلی سے پوچھ رہی ہو کہ اگر کوئی اجنبی اتنی مدد کرے تو اس کا کیا مطلب ہے۔ ماموں کا چہرہ اب تھوڑا بہتر لگ رہا تھا۔ وہ نیم غنودگی میں تھے۔ فضا نے جب پانی کا گلاس تھام کر ان کے لبوں تک لے جانا چاہا تو ان کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھل گئیں۔ انہوں نے فضا کی انگلی تھامی، کمزور آواز میں کہا، اللہ تمہیں سلامت رکھے بیٹی، تم نے وقت پر سب کر دیا۔ فضا نے پلٹ کر عازم کو دیکھا۔ وہ کمرے کے دروازے کے پاس کھڑا تھا، جیسے اس کا کام مکمل ہو چکا ہو۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر بنا کچھ کہے چپ چاپ چل دیا۔ فضا نے اس کا پیچھا نہیں کیا، مگر دل میں ایک نرم سا درد ابھر آیا۔ وہ شخص جو بار بار بنا پکارے آتا ہے، بنا مطالبے کے سب کچھ دے جاتا ہے، آخر کون ہے اور کیوں ہر مشکل وقت پر اس کی زندگی میں موجود ہوتا ہے؟
اس رات ہسپتال کے کمرے میں ممانی نے جب سب کو کھانے کے لیے کہا تو فضا نے انکار کر دیا۔ وہ ایک طرف کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ باہر اندھیری سڑک پر کسی سائے کی مانند ایک کار گزری اور فضا نے دل میں محسوس کیا کہ وہ وہی تھا۔ اس کی خاموشی، اس کا انداز اور وہ مدد جو لفظوں کی محتاج نہیں تھی، ایک عجیب سا تعلق بن چکا تھا۔ ماموں کی بیماری، عازم کا ساتھ اور ان لمحوں کی شدت فضا کو زندگی کے اس موڑ پر لے آئی جہاں احساسات اور سوالات کے درمیان لکیر مدھم ہونے لگی تھی۔ وہ شخص اب صرف ایک ہمسایہ نہیں رہا تھا، وہ ایک محافظ بن چکا تھا، ایک ایسا سایہ جو ہر وقت موجود تھا لیکن اپنی موجودگی کا بوجھ نہ بناتا تھا۔ اور فضا اس ساری کہانی میں بس خاموشی سے دل کے اندر ایک انجان راز کو جنم دے چکی تھی۔ ماموں کی طبیعت اب بہتر تھی۔ ہسپتال سے واپسی کے بعد وہ دوائیں باقاعدگی سے لے رہے تھے اور بستر پر نیم دراز اخبار پڑھتے رہتے تھے۔ ان کے چہرے پر کمزوری تو تھی مگر آنکھوں میں اب زندگی کی روشنی دوبارہ جھانکنے لگی تھی۔ ممانی حسب معمول بیزار تھیں، کبھی دوا کا وقت یاد دلاتے ہوئے ناک چڑھاتی، کبھی برتن دھونے والی پر چڑھ جاتی اور کبھی فضا کو آواز لگا کر کہتی، ذرا چائے تو بنا دو، ہاتھوں میں جان نہیں رہی تمہارے ماموں کی خدمت کرتے کرتے۔ جویریہ اپنی طرف سے کتابیں کھولے ہمیشہ کی طرح چھت پر دیکھتے ہوئے کہتی، امی اگر یہ بوجھ اتنا ہی محسوس ہو رہا ہے تو فضا کو واپس بھیج دے، ابا کو بھی آرام مل جائے گا اور ہمیں بھی۔ فضا ان سب باتوں کے بیچ خاموشی سے چائے کا کپ تھامے ماموں کے پاس آ کر رکھ دیتی۔ وہ ہلکا سا مسکرا دیتے، تم ہو تو مجھے کچھ فکر نہیں بیٹا، باقی سب تو بس زبانی خدمت ہے۔ فضا کے لبوں پر ایک ہلکی سی ٹوٹتی ہوئی مسکراہٹ آتی اور وہ چپ چاپ کچن کی طرف لوٹ جاتی۔ اس دن سپہر کے وقت جب ماموں سو چکے تھے اور ممانی کسی رشتہ دار کے ہاں گئی تھیں، فضا کے دل میں ایک خیال آیا، شاید شکریہ کہنا باقی رہ گیا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ اس کرائے کے مکان کی طرف بڑھنے لگی جو سڑک کے اس پار تھا، سامنے کی گلی میں۔ دروازے پر دستک دی تو کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اندر سے آہٹ سنائی دی اور وہی شخص عازم دروازے میں نمودار ہوا۔ دروازہ کھلا تو فضا کو پھر وہی مہک محسوس ہوئی، پرانی لکڑی، لوبان اور کچھ ایسا جو بیان سے باہر تھا۔ آنا چاہو گی؟ اس نے سوال نہیں کیا، بس جیسے اجازت دی۔ فضا نے سر جھکا کر قدم اندر رکھ دیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح خاموشی سے راستہ دیتا رہا۔ شکریہ کہنے آئی تھی، فضا نے دھیمی آواز میں کہا۔ شکریہ؟ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بس اتنی بات؟ تو چائے پیے بغیر شکریہ قبول نہیں کیا جا سکتا۔ فضا نے چونک کر اسے دیکھا۔ چائے؟ ہاں، میرے اصول ایسے ہیں، آؤ بیٹھو۔ وہ کچن کی طرف چلا گیا۔ فضا ڈرائنگ روم میں اکیلی رہ گئی۔ کچھ لمحے وہ خاموش بیٹھی رہی۔ دیوار پر لٹکے پردے ہلکی ہوا میں ہل رہے تھے۔ میز پر کچھ ادھ کھلی کتابیں پڑی تھیں اور ایک کونے میں تانبے کا ایک قدیم فانوس تھا جس کے نیچے ایک دھندلے آئینے میں مدھم عکس جھلملا رہا تھا۔ پھر جیسے کسی انجانی طاقت نے اس کی توجہ کھینچی ہو، اس کی نظر سامنے اس دروازے پر گئی جو نیم وا تھا، وہ کمرہ جہاں سے نہ چاہتے ہوئے بھی ہر آنے جانے والے کو کوئی نامعلوم کشش اپنی طرف بلاتی تھی۔ فضا نے نرمی سے قدم بڑھایا، نہ دروازہ کھولا نہ اندر جھانکا، بس قریب گئی۔ جیسے ہی وہ چوکھٹ کے قریب پہنچی، ایک ہلکی سی کپکپی اس کے بدن میں دوڑ گئی۔ دیوار جیسے تھوڑی تھوڑی دیر بعد سانس لیتی ہو، کیا شاید وہم ہو؟ مگر جو بھی تھا، فضا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ پھر اچانک اس کمرے سے ایک آہستہ سی سنائی نہ دینے والی آواز آئی، جیسے کوئی پرانا ساز بج رہا ہو، نہ بول نہ راگ، بس ایک لرزش جو جسم سے زیادہ روح کو چھوتی تھی۔ فضا نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کیں، جیسے خود کو قابو میں لانے کی کوشش کر رہی ہو۔ اتنے میں عازم آ گیا، ہاتھوں میں چائے کی ٹرے تھی۔ اس کی آنکھیں سیدھی فضا پر پڑیں اور اس کا چہرہ لمحے بھر کو سخت ہو گیا۔ فضا، اس نے آہستگی مگر تاکید سے پکارا۔ فضا پیچھے ہٹی جیسے کسی خواب سے چونک کر جاگی ہو۔ عازم نے آ کر دروازے کو آہستہ سے بند کر دیا، پھر اس کی طرف دیکھ کر بولا، یہ دروازہ کبھی مت کھولنا۔ اس کے لہجے میں سختی نہیں، بس ایک عجیب سا خوف چھپا ہوا تھا۔ فضا کچھ کہہ نہ سکی، بس آہستہ سے سر ہلا کر بیٹھ گئی۔ عازم نے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھا اور اس کے چہرے پر ایک سنجیدہ سی خاموشی چھا گئی، جیسے ابھی کچھ کہنا چاہتا ہو مگر وقت نہ آیا ہو۔ فضا نے چائے کا پہلا گھونٹ لیا اور دل میں سوچتی رہی، یہ سب کچھ نارمل کیوں نہیں ہے؟ یہ شخص، یہ گھر، یہ کمرہ، کچھ تو ہے جو میری سمجھ سے باہر ہے، لیکن شاید ابھی وہ وقت نہیں آیا جب سچ خود کو ظاہر کر دے۔ رات گہری تھی، اندھیری کی چادر میں لپٹی ہوئی، اور فضا اپنے کمرے میں تنہا لیٹی چھت کو دیکھ رہی تھی۔ دن بھر کی تھکن کے باوجود نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کچھ دیر وہ آنکھیں موندے رہی،
مگر دماغ میں سوالوں کے ریلے دوڑتے رہے۔ عازم کا گھر، وہ پراسرار کمرہ اور اس کے اندر سے آتی وہ بے نام سی آواز، سب کچھ جیسے ذہن پر بوجھ بن گیا تھا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس کی پلکیں بھاری ہونے لگیں اور وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی، مگر یہ کوئی عام نیند نہیں تھی۔ اسے لگا جیسے وہ کسی عجیب و غریب جگہ پر ہے، ایک بلند پہاڑی جہاں سے بادل نیچے تیر رہے تھے۔ سامنے چمکتی سفید چٹانیں تھیں جو سورج کی روشنی میں سونے جیسی چمک رہی تھیں۔ پہاڑیوں کے درمیان ایک بلند سنگی تخت تھا اور اس تخت پر وہی شخص عازم بیٹھا تھا، مگر یہ وہ عازم نہ تھا جو روز سڑک پار ملتا تھا یا چپ چاپ خادمانہ انداز میں اس کے شکریہ کا جواب دیتا تھا۔ یہ کوئی اور ہی صورت تھی، وہی چہرہ مگر آنکھوں میں سنہری روشنی، لباس سفید مگر دھوپ جیسا چمکتا ہوا، اور پیچھے کھڑے بہت سے لوگ یا شاید مخلوق جو اس کے اشارے کی منتظر تھی۔ فضا خواب میں حیرت سے اس منظر کو دیکھتی رہی۔ وہ تخت کے قریب گئی تو اس کی آنکھوں کے سامنے ایک کتاب کھلی ہوئی تھی اور اس پر ایک پرانا کاغذ رکھا تھا۔ وہ کاغذ اس کے ہاتھ میں آیا اور جیسے ہی اس نے اس پر انگلی رکھی، اس کے کانوں میں ایک سرگوشی سی گونجی، تمہارا راستہ مقدر سے جڑا ہے، آنکھیں کھولو، وقت قریب ہے۔ فضا کی آنکھ کھل گئی، وہ تیزی سے اٹھ بیٹھی، اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی، کھڑکی سے ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی اور تب اسے محسوس ہوا کہ تکیے کے نیچے کچھ ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر تکیے کے نیچے سے نکالا ایک پرانا زرد ہو چکا کاغذ، بالکل ویسا ہی جیسا اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ اس کی انگلیاں کانپنے لگیں۔ وہ کاغذ سادہ تھا مگر اس پر عجیب و غریب سی لکیریں تھیں، جیسے کسی قدیم زبان میں لکھا ہو جسے نہ وہ پڑھ سکتی تھی نہ سمجھ سکتی تھی۔ مگر اس کاغذ کو ہاتھ میں لیتے ہی اس کے اندر ایک سنسنی دوڑ گئی، کمرے کی فضا جیسے رک گئی تھی اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ کچھ دیر تک وہ ساکت بیٹھی رہی، پھر آہستہ سے کمرے سے نکلی اور ماموں کے کمرے کی طرف گئی، دروازے پر دستک دی اور اندر داخل ہو گئی۔ ماموں اب قدرے بہتر تھے، چہرے پر تھکن تو تھی مگر آنکھیں جاگ رہی تھیں۔ فضا ان کے قریب آ کر بیٹھ گئی اور وہ کاغذ ان کے سامنے رکھا۔ ماموں نے حیرت سے کاغذ کو دیکھا، پھر اس کی طرف۔ یہ کہاں سے آیا؟ فضا کی آواز دھیمی اور کانپتی ہوئی تھی۔ خواب میں دیکھا اور جاگنے پر یہ تکیے کے نیچے تھا۔ ماموں کچھ دیر تک خاموش بیٹھے رہے، پھر ایک لمبی سانس لے کر بولے، بیٹا، دنیا میں بہت کچھ ہے جو ہمارے علم میں نہیں، بہت سے پردے ہیں جو وقت کے ساتھ ہٹتے ہیں، کبھی کبھی خواب ہماری تقدیر کے اشارے ہوتے ہیں۔ تمہارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ معمولی نہیں، اس کے پیچھے کوئی راز، کوئی خاص بات ہے۔ فضا کی آنکھوں میں بے یقینی اور خوف تھا۔ کیا میں پاگل ہو رہی ہوں ماموں؟ ماموں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ نہیں بیٹا، تمہارا دل صاف ہے، اسی لیے تمہیں وہ نظر آ رہا ہے جو دوسروں کو نہیں دکھتا۔ یہ تمہارے نصیب کا حصہ ہے، اس سے ڈرنا نہیں، بس ہوشیار رہنا۔ جو کچھ بھی ہے وہ تمہیں خود سمجھ آ جائے گا وقت آنے پر۔ فضا نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلایا، مگر دل کی دھڑکن اب بھی بے ترتیب تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ کچھ غیر معمولی اس کی زندگی میں داخل ہو چکا ہے، کوئی پردہ جو آہستہ آہستہ ہٹ رہا ہے، کوئی سچ جسے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دیکھنے لگی ہے۔ اب خواب اور حقیقت کا فاصلہ مٹنے لگا تھا اور وہ اس دھند میں تنہا کھڑی تھی، راستہ دیکھنے کے انتظار میں۔ ایک شام جب مغرب کی اذان کے بعد آسمان پر نیلاہٹ کچھ اور گہری ہو رہی تھی، ماموں کے دروازے پر اچانک دستک ہوئی۔ فضا باورچی خانے میں چائے بناتے ہوئے چونک گئی۔ ممانی ابھی تک اپنی کسی سہیلی کے ہاں سے واپس نہیں آئی تھی اور ماموں حسب معمول تکیے سے ٹیک لگا کر اپنے اخبار کے ساتھ مصروف تھے۔ فضا نے چائے کے برتن بند کیے اور دوپٹہ سنبھال کر دروازے کی جانب بڑھی۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے وہی چہرہ، وہی سخت، متین، خاموش چہرہ، عازم۔ گھر میں اس وقت مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ فضا کا دل پہلے ہی جیسے عجیب سی الجھن میں پھنسا ہوا تھا، یوں جیسے کچھ ہونے والا ہو، اور اب وہ یوں اچانک عازم کو اپنے سامنے دیکھ کر بالکل حیران رہ گئی تھی۔ السلام علیکم فضا، آپ کے ماموں سے مل سکتا ہوں؟ اس کی آواز میں روایتی دروازے پر آنے والے مہمانوں والی شائستگی تھی، مگر آنکھوں میں وہی سنجیدگی، وہی خاموشی جو ہر بار کوئی انجانی بات کہہ جاتی تھی۔ فضا نے دروازہ پورا کھول کر راستہ دیا اور کہا، جی آئیے، وہ اندر ہیں۔ عازم نے قدم اندر رکھے، جوتے دروازے پر اتارے اور بہت نرمی سے چلتا ہوا ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ ماموں نے اسے دیکھا، ذرا حیرت کا اظہار کیا، مگر چہرے پر مہمان نوازی کا تاثر فوراً چھا گیا۔ آئیے آئیے عازم صاحب، خیریت؟ عازم نے سلام کیا، بیٹھا اور کچھ لمحے خاموش رہا، جیسے الفاظ کا انتخاب کر رہا ہو۔ پھر دھیمے لہجے میں بولا، میں یہاں ایک ذاتی بات کے لیے حاضر ہوا ہوں، ایک بات جو دل سے کرنا چاہتا ہوں،
مگر ادب اور سلیقے سے۔ ماموں نے اب پوری توجہ سے اس کی طرف دیکھا۔ جی فرمائیں بیٹا۔ عازم نے گہری سانس لی اور کہا، آپ کی بھانجی فضا، وہ میرے لیے بہت محترم ہے۔ میں نے اسے ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ میری خواہش ہے کہ میں نکاح کے بندھن میں اس کا شریک بنوں، سادگی سے، بنا شور شرابے، صرف چند گواہوں کی موجودگی میں۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ ماموں نے عازم کے چہرے کو بغور دیکھا، جیسے وہ صرف الفاظ نہیں نیت کا وزن تول رہے ہوں۔ فضا دروازے کے قریب کھڑی سب سن رہی تھی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ عازم اس حد تک سوچ چکا ہے۔ نہ تو کبھی اس نے کچھ کہا، نہ کوئی اشارہ دیا، بس ایک پراسرار ہمسایہ جو ہر بار ضرورت پر خاموشی سے سامنے آ جاتا تھا۔ ماموں نے آخر کار نرمی سے پوچھا، فضا سے پوچھا ہے تم نے؟ عازم نے آہستہ سے سر ہلایا، ابھی نہیں۔ میں چاہتا ہوں پہلے آپ کی اجازت ہو۔ آپ کی دعاؤں کے بغیر یہ بندھن مجھے مکمل نہیں لگتا۔ ماموں نے فضا کو اشارہ کیا۔ وہ شرماتے ہوئے آہستہ آہستہ اندر آئی اور ایک کونے میں بیٹھ گئی، نظریں جھکائے ہوئے۔ ماموں نے نرمی سے کہا، بیٹا، تمہاری زندگی ہے، اگر تمہارا دل مطمئن ہے تو میں خوش ہوں۔ سوچ لو، کوئی جلد بازی نہ ہو۔ فضا نے سر اٹھایا، آنکھوں میں ایک لمحے کو جھجک اور پھر سکون ابھرا۔ ماموں، میں ان سے ڈرتی نہیں ہوں، بلکہ شاید ان کی خاموشی میں مجھے سکون ملا ہے۔ ماموں نے یہ سن کر عازم کی طرف دیکھا اور پھر خفیف سی مسکراہٹ سے سر ہلایا۔ پھر ٹھیک ہے، اللہ کے نام پر نکاح ہوگا، سادگی سے، برکت کے ساتھ۔ 2 دن بعد اگلے جمعے کا دن تھا۔ عصر کے بعد نکاح ہوا۔ محلے کی مسجد میں چند قریبی لوگ، ایک مولوی صاحب اور 2 گواہ۔ کوئی ساز، کوئی دعوت، کوئی ہنگامہ نہیں، بس ایک قلم کی جنبش، ایک دستخط، اور فضا اب عازم کی شریک حیات تھی۔ نکاح کے بعد جب سب لوگ وہاں سے نکل گئے تو عازم خاموشی سے آگے بڑھا، ہاتھ بڑھا کر فضا کا دوپٹہ درست کیا اور دھیمے لہجے میں کہا، چلیے، یہ اب آپ کا بھی گھر ہے۔ فضا اس کے ساتھ اس کے مکان میں داخل ہوئی۔ وہی مکان جو کل تک صرف ایک ویران سا ہمسائے کا گھر تھا، اب اس کا سسرال بن چکا تھا۔ کمرہ صاف، گلدستہ تازہ، چھوٹی میز پر چائے کا بندوبست، اور ہر چیز میں ایک خاموشی بولتی تھی۔ عازم نے کمرے کی ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے نرمی سے کہا، فضا، آج ہم نے ایک نیا سفر شروع کیا ہے، اور یہ سفر سچائی کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ فضا نے الجھن سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ عازم نے پلکیں جھکائیں اور دھیرے سے بولا، میں وہ نہیں ہوں جو دنیا سمجھتی ہے۔ تمہیں حق ہے سچ جاننے کا۔ میں ایک جن زادہ ہوں، کوکاف کے شاہی جنات کی نسل سے، ولی عہد ہوں۔ میں نے اپنی دنیا، اپنی طاقتیں، سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا، مگر جب تم نے بس میں میرے بازو پر سر رکھا تھا تبھی میری تقدیر بن گئی تھی۔ فضا سکتے میں آ گئی، پل بھر کو دل کی دھڑکن جیسے رک گئی۔ الفاظ سننے کے باوجود سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ جن زاد، ولی عہد؟ عازم نے ایک موم بتی جلائی اور اس کی روشنی میں اس کا چہرہ کچھ لمحوں کے لیے ویسا ہی روشن ہو گیا جیسا وہ خواب میں دیکھتی آ رہی تھی۔ سنہری آنکھیں، ہلکی چمک اور ایک نورانی سکوت۔ میں نے تمہارے خلوص سے، تمہاری سچائی سے، تمہارے باپ کی شفقت میں جمی پرورش سے محبت کی ہے۔ میں جانتا ہوں یہ سب سن کر تم ڈر سکتی ہو، لیکن میرا پیار، میری وفاداری اور میرا نکاح سب انسانوں کے ضابطے کے مطابق ہے۔ فضا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خوف کی جگہ اب دھڑکن میں ایک عجیب یقین جنم لینے لگا تھا۔ آپ نے سچ کہا۔ مجھے دکھ نہیں، حیرت ہے، لیکن تکلیف نہیں۔ اگر آپ میرے ساتھ سچ لے کر چل رہے ہیں تو میں بھی سچ کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوں۔ عازم نے مسکرا کر نظریں جھکائیں۔ بس یہی چاہتا تھا میں، تمہارے سامنے ایک کھرا وجود لے کر آؤں۔ وہ رات خاموشی سے گزری، بغیر کسی قربت یا جذباتیت کے، صرف سچ کی بنیاد پر ایک رشتہ جس میں اعتماد پہلی اینٹ تھا۔ فضا کو یقین ہو چکا تھا کہ اس کی زندگی کا ہم سفر عام نہیں، لیکن وہ سب سے سچا تھا، اور یہی سچ شاید محبت کی سب سے بڑی قیمت تھی۔